ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ و علماء کرام و معزز حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے احسان و انعام سے ہم آج بحمد اللہ تعالی درس تصوف کے جس اجلاس میں حاضر ہیں، یہ اس کی 51ویں نشست ہے۔ درس تصوف کی پچھلی مجلس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر اور اقسام ذکر کے موضوع پر گفتگو کی تھی، اور اس مجلس میں 7 اقسام ذکر کا ہم نے بیان کیا تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں سے چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و جل شانہ نے جس ذکر کا بیان فرمایا ہے وہ ذکر قلبی ہے، وہ ذکر قلبی، اور یہی ذکر دائمی ہوتا ہے، یہی ذکر دائمی ہوتا ہے۔ عام طور پر تصوف، سلوک اور طریقت کی تعلیمات سے صحیح واقفیت نہ رکھنے والے احباب بعض گمراہ کن خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض کتابوں میں بھی ایسا درج ہوتا ہے، اور بعض لوگ اپنی مجالس میں بھی ایسی بات کرتے ہیں، اور بعض صوفیاء اور عرفاء نے اپنے عارفانہ کلام میں کہیں کہیں اس طرح کی بات کی ہوتی ہے جس میں وہ ذکر لسانی جس میں ذکر قلبی نہ ہو، چونکہ ذکر لسانی بغیر ذکر قلبی کے گویا فقط اقرار ہوتا ہے، فقط اقرار ہوتا ہے، اور ایمان تب کامل ہوتا ہے اور اس کا وجود تب ثابت ہوتا ہے جب 2 چیزیں ہوں، زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ہو۔ ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق، 2 چیزوں کا۔ اقرار کا تعلق زبان سے ہے اور تصدیق کا تعلق قلب سے، دل سے۔ اگر ایک شخص اللہ جل مجدہ کے وجود کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور دین اسلام کا زبان سے اقرار کرتا رہے اور 1000 بار اس کا ذکر کرے، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، تو پھر وہ
اس کا اقرار ایمان نہیں کہلاتا۔ تو پھر ایسی صورت میں چونکہ تصدیق قلب موجود نہیں اور تصدیق کی نفی ہے، تو خالی اقرار پر طعن کیا جا سکتا ہے نا کہ یہ اقرار کہاں کا ایمان ہے۔ ایسا کہا جائے گا نا کہ یہ اقرار کہاں کا ایمان ہے جب دل سے تصدیق نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، یہ کہنا کہ یہ اقرار کہاں کا ایمان ہے جب تصدیق دل سے نہ ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایمان کا مقصد یہ ہے کہ فقط دل ہی سے تصدیق کی جائے اور زبان سے اقرار نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کے برعکس اگر کوئی کہے جی میں زبان سے اقرار نہیں کرتا لیکن دل سے تصدیق کرتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں، اور زبان سے اقرار نہ کہے، تو کیا اس کی دل کی تصدیق کو شرعاً ایمان کہا جائے؟ نہیں کہا جائے۔ تو ایمان اس وقت ہوتا ہے جب زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق دونوں ساتھ ساتھ۔ تو دل کی تصدیق نہ کرنے والے جیسا کہ منافق، فقط زبان سے اقرار کرنے والے، تو جب اس زبان کے اقرار پہ طعن کی جائے گی اور اس کو نفاق کہا جائے گا، تو وہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ زبان کے اقرار کو اسلام نہیں مانتا، بلکہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دل کی تصدیق چونکہ موجود نہیں تو پھر خالی اقرار کا کیا فائدہ۔ تو کہنے والا یہ زور دینا چاہتا ہے کہ زبان سے اقرار کرو، اسی سے ایمان کا پتہ چلے گا، لیکن دل کی تصدیق کے ساتھ۔ یہ بات میں نے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھائی ہے، تمثیلاً عرض کی ہے، تاکہ آپ ذکر لسانی اور ذکر قلبی کے موضوع پر جو بعض صوفیاء نے کہیں کہیں اپنی کتابوں میں اور کہیں کہیں اپنے منظوم کلام میں گفتگو کی ہے، اور زبانی ذکر کرنے اور زبانی تسبیح کرتے رہنے، اس پر بعض طعن کے کلمات ان کی طرف سے آئے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان طعن کے کلمات کو اور ان کی اس تنقید کو بنیاد بنا کر یہ تصور کر لیا ہے کہ معرفت اور طریقت میں ظاہر سے اللہ کا ذکر کرنا اور عبادت کرنا اور نماز پڑھنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، بلکہ اصل ذکر اور اصل یاد تو وہ ہے جو دل میں ہو۔ اور اس کا یہ گمراہ کن مفہوم لے لیا گیا ہے کہ ہم تو جی اب ذکر قلبی کرتے ہیں، اللہ کی دائمی ذکر میں لگ گئے ہیں، تو چونکہ اصل مقصود ہم نے حاصل کر لیا ہے دل کے ذکر کا، اللہ کی دائمی یاد کا، سو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں اور ہم روزے رکھیں اور ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں اور تسبیح کریں۔ اب یہ زبان سے ذکر کرنا، تسبیح کرنا، یہ ظاہر بینوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، اور معاذ اللہ شریعت والوں کا کام ہے، اور ہم جو طریقت والے ہیں ہم نے تو دل سے ذکر کر لیا ہے شروع، اور دل میں دائمی یاد کو، اللہ کی دائمی یاد کو بٹھا لیا ہے۔ تو تم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہو اور زبان سے 5 وقت ذکر کرتے ہو، اور ہمیں اب 5 وقت کے کرنے کی ضرورت کیا، ہم تو صبح و شام 24 گھنٹے اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ یہ تصور آپ نے کبھی بعض مجالس میں سنا یا نہیں سنا؟ تو ذکر قلبی کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھانا اس غرض سے بھی ضروری ہے کہ اس مغالطے کا ازالہ ہو سکے کہ دائمی ذکر اور اللہ کی دائمی یاد اور ذکر قلبی کا معنی ہرگز ذکر لسانی کو ترک کرنا نہیں، بلکہ ذکر لسانی اگر چھوڑ دیا تو ذکر قلبی متحقق ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ اس شخص کا دل ذاکر نہیں ہے جس کی زبان ذاکر نہیں، جس کی زبان ذاکر نہیں اس کا دل ذاکر نہیں مانا جا سکتا۔ تو ذکر قلبی کیا ہے، اس تصور کو سمجھیے۔ اللہ جل مجدہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اور یریدون وجہہ، اور اس کی یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، صبح و شام اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اور اس کا کوئی اور مقصد، کوئی اور غرض، کوئی اور طلب اور کوئی اور لالچ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ صبح و شام اس کی یاد
فقط اس لیے کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، یریدون وجہ، فقط اسے راضی کرنے کے، اس کی خوشنودی کی خاطر۔ اور اگر عشق اور محبت کی زبان میں ان الفاظ کا ترجمہ کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ صبح و شام اسے یاد کرتے ہیں اور کسی اور شے کے طلبگار نہیں، اگر طلبگار ہیں تو فقط اپنے محبوب کے مکھڑے کے طلبگار، فقط اس کے مکھڑے کے طلبگار۔ اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگ جو فقراء ہیں، دیکھنے میں امیر کبیر بڑے لوگ نہیں ہیں، فقیر منش لوگ ہیں، درویش ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی لمحہ ان کا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرتا۔ سو ایسے لوگوں سے کبھی بھی اپنی نگاہیں پھیرا نہ کرو، ان کی طرف ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جمائے رکھو، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ ان کی طرف جمائے رکھو۔ اور اگر ان سے نگاہیں ہٹاؤ گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ گویا آپ دنیا کی زینت کے طلبگار ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ہم کو سکھایا جا رہا ہے۔ کبھی اللہ جل مجدہ کوئی خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں اور اس میں ایک ایسی تنبیہ، ایسی نصیحت اور ایسا حکم صادر فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضور کی پوری امت کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ گویا بالواسطہ اس حکم کے مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ہم، حکم کے مخاطب ہم ہوتے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ، ایک جگہ یہاں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنی جان کو ان کے ساتھ روکے رکھو، یعنی اپنی دل اور اپنی طبیعت کو، اپنی جان کو ان کے ساتھ لگائے رکھو، یا بالفاظ دیگر ان کی صحبت کے ساتھ وابستہ رہو اور ان کے ساتھ چمٹے رہو، ان کے ساتھ چمٹے رہو جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو اس میں کیا سبق ہے؟ اس آیت کریمہ سے حکم یہ ملا کہ جو اہل اللہ ہے، جو اہل اللہ ہے، اور اہل اللہ کون ہے؟ جن کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں بسر نہیں ہوتا، وہ اہل اللہ ہے۔ سو وہ اہل اللہ جن کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل رہ کر بسر نہیں ہوتا، فرمایا کہ بس تم بھی ان سے لگے رہو، ان کے ساتھ چمٹے رہو۔ کیوں؟ کہ گرد مستاں گرد در میں کم رسد بوئے رسد، گرد مستاں گرد کیوں چمٹے رہو؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنی جان کو ان کے ساتھ روکے رکھو، ان کے ساتھ چسکا رہو، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کا دامن تھامے رکھو، ان کا دامن، اپنی جان کو ان کے ساتھ روکے رکھو، یعنی ان سے کبھی بھی علیحدگی اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ لگے رہو، چمٹے رہو۔ کیوں؟ کہ گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد رویت عشاء بسست، کہ جو مست ہیں اللہ کی یاد کے، جو مست ہیں اور اللہ کے عشق و محبت اور اس کے ذکر کے میں جو بے خود ہیں، وہ جو مست لوگ ہیں، اے شخص تو بھی ان کے گرد گھوما کر، تو بھی ان کے گرد، جو ہر وقت رب کی یاد کے گرد گھومتے ہیں تو ان کے گرد گھوما کر، جن کی زندگی کا محور ہر وقت رب کی یاد ہے، تو اپنی زندگی کا محور ان کو بنا لے، ان سے چمٹ جا۔ کیوں؟ گر میں کم رسد بو رسد، ممکن ہے کہ وہ جو شراب عشق الہی پی کر مست ہو گئے، شراب عشق الہی اور شراب ذکر الہی سے جو مست ہو گئے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ لگے رہنے سے ممکن ہے اس شراب کا کوئی گھونٹ تمہیں بھی مل جائے، کوئی گھونٹ، کوئی قطرہ تمہیں بھی مل جائے۔ اور اگر شراب کا ایک قطرہ بھی نہ ملا تو کوئی بات نہیں، بو تو مل ہی جائے گی نا۔ وہ جو مستی اور بے خودی ان پر طاری ہے، اس شراب کے پینے سے جو بو ہوگی اس کی مہک تو مل جائے گی۔ اور بو اگر کم رسد، اور اگر بو بھی نہ ملے
اگر چونکہ کسی چیز کو لینے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، لینے کے لیے بھی انسان لینے کے قابل ہو، تو جتنا لینے کے قابل ہو اتنا مل جاتا ہے۔ یہ دینے والے اس سخی کا قاعدہ ہے کہ جو جتنا لینے کے قابل ہو اسے اتنا دیتا ہے، اور جو کچھ لینے کے قابل ہو اسے وہی کچھ دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، اس نے پابندی اپنے اوپر لگائی ہی نہیں ہے۔ جو جس کا برتن جتنا ہے اتنا دیتا ہے، اور جس میں جتنا سما سکتا ہے اتنا دیتا ہے، اور جو کچھ سما سکتا ہے وہ کچھ دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس برتن ہی نہ ہو اور اس وجہ سے ہمیں نہ ملے تو پھر برتن والوں پر تان تو نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارا ظرف، ہمارا برتن چھوٹا ہو تو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کسی کا برتن ہماری طرح ہوگا۔ اللہ کے بندوں میں سمندروں جیسے برتن رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، وہ بھی ہیں جن کے ظرف سمندروں کی طرح ہیں، اور ہم جیسے وہ بے نصیب بھی ہیں کہ جن کے پاس ظرف بھی نہیں۔ سو جس کے پاس جتنا ظرف ہے اتنا ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو منہ بھی نہ ملے تو وہ پھر بھی مایوس نہ ہو، خود کو محروم نہ سمجھے۔ رویت ایشاں بسست، ان مستوں کو دیکھ لینا بھی کافی ہے، ان کو دیکھ لینا بھی کافی ہے۔ ان کو اس لیے دیکھ لینا کافی ہے کہ اور کچھ نہ صحیح یہ یار کی یاد میں مست تو ہیں، محبوب کی یاد میں مست تو ہیں۔ ان کی نگاہیں جو بند ہیں تو محبوب کو یاد کرنے میں بند ہیں، تو بس آپ کی نگاہیں ان پر پڑ گئی تو کچھ تعلق تو تمہارا بھی قائم ہو گیا، کوئی نسبت تو تمہاری بھی بن گئی نا، کہ محبوب کو یاد کرنے والے سے مل لیا، محبوب کے دوست سے مل لیا، یہ بھی ایک دوستی ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ لوگ ایک وہ ہیں جو الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی کے مصداق، ایک وہ ہیں کہ جو خود صبح و شام اللہ کے دائمی ذکر میں مست، ایک تو وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خود تو اس حال کے حامل نہیں، لیکن انہیں اس حال جیسا بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر خود یہ حالت نہیں تو ایسی حالت والوں کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ دوسرا طبقہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ، چمٹ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے اہل اللہ کے ساتھ وابستہ اور پیوست رہنے کا حکم ہے۔ یہ نص ہے قرآن مجید کی کہ اللہ والوں کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ نہیں صرف اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق کی کیا ضرورت ہے، تو قرآن کہتا ہے نہیں، بے شک اللہ سے ہی تعلق رکھنا چاہیے۔ تو ایسے بھی ہیں جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جن کا تعلق ابھی اللہ سے قائم نہیں ہوا وہ کیا کریں، ان کو قرآن نے کہا کہ تم اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں سے تعلق رکھو۔ اور اب آگے فرمایا، ان کے بعد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وہاں تو تھا نا کہ ان کے ساتھ لگے رہو، چمٹے رہو، اور اب فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وساطت سے ہمیں تلقین کی جا رہی، فرمایا کہ یہ جو اللہ والے ہیں وہاں تھا اپنی جانوں کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھو، یہاں فرمایا اپنی نگاہیں بھی ان پر جمائے رکھو، اپنی نگاہیں بھی ان پر جمائے رکھو۔ لا تعد عیناک، اپنی نگاہوں کو بھی ان سے نہ ہٹاؤ، اپنی نگاہوں کو ان سے نہ ہٹاؤ، ان سے صرف نظر نہ کرو، ان کو کم نظر نہ جانو، ان کو دیکھنا اتنا کم اہمیت کا کام نہ سمجھو، نگاہیں بھی ادھر ہی متوجہ رہیں۔ اگر نگاہیں ادھر سے ہٹ گئیں تو دنیا کے طالب بن جاؤ گے، ترید زینت الحیات الدنیا۔ اگر نگاہ اللہ والوں سے ہٹ گئی تو کیا بن جاؤ گے، دنیا کے طالب بن جاؤ گے۔ اب یہاں سے کیا مفہوم نکلا، یہاں سے یہ خبر ملی، اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تو دنیا کے طالب بننا چاہتے ہو
تو اللہ والوں سے دور رہو، اور اگر اللہ والے، اللہ کا طالب بننا چاہتے ہو تو اللہ والوں کو تکتے رہو۔ تو اللہ کا طالب بننا منحصر ہے اللہ والے سے ملنا، اللہ والے سے متعلق ہونے پر، اللہ والے کے ساتھ چمٹے رہنے پر منحصر ہے۔ تو جو اللہ والوں سے لگا رہتا ہے وہ خود اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری جگہ اسی کے آگے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں ان کی پیروی نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو۔ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ تو یعنی جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں بلکہ جن کے دل اللہ کی یاد میں شاغل ہیں اور اللہ کے ذاکر ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو، کیونکہ ان کی پیروی سے تمہیں بھی ذکر الہی کی منزل نصیب ہوگی۔ اور وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، واتبع ہوا، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے، اپنے نفس کے پیچھے جاتے ہیں، وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ ان لوگوں کے پیچھے پھرو جو اللہ کی یاد میں مست اور مگن۔ اس آیت کریمہ میں حقیقت میں ذکر قلبی کا بیان ہے کہ ہر وقت اللہ کا بندہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں مگن رہے۔ تو ذکر جب تک ذکر لسانی رہتا ہے، زبان تک رہتا ہے، تب تک عین ممکن ہے کہ انسان کا دل غافل ہو، لیکن انسان کو چاہیے کہ ذکر لسان کو، ذکر لسانی زبانی ذکر کو قائم رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو اپنی زبان پر قائم رکھتے ہوئے اس ذکر کو دل میں اتارے، اس ذکر کو دل میں اتارے۔ اور ذکر کا دل میں اترنا اور ذکر قلبی کا حاصل ہو جانا اور دائمی ذکر کا حاصل ہو جانا یہ ہے کہ وہ شخص جاگتا ہو تب بھی اللہ کا ذاکر ہے، سوتا ہو تب بھی اللہ کا ذاکر ہے۔ ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں۔ ذکر قلبی نماز روزے کو چھوڑ دینے کو معاذ اللہ نہیں کہتے، زبان کا ذکر ترک کر دینے کو نہیں۔ ذکر قلبی یہ ہے کہ جو ذکر لسانی والا ہے وہ تو جب جاگتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو تبھی ذاکر ہوگا نا، لیکن ذکر، اور جب سوتا ہے تو صاف ظاہر ہے سو گئے، جب سویا تو بیدار ہی نہ رہا، زبان بھی بند ہو گئی، ذکر بھی بند ہو گیا۔ لیکن جس کو ذکر قلبی نصیب ہو جاتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نیند میں بھی اسی طرح ذاکر ہوتا ہے جس طرح بیداری میں ذاکر ہوتا ہے۔ تو وہ بیداری میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نیند میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل نہیں سوتا، یعنی جب آنکھیں سو رہی ہوں، نیند کی حالت میں ہوتا ہوں، دل میرا اس وقت بھی ذاکر ہوتا ہے، دل میرا اس وقت بھی ذاکر ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے لحاظ سے تو کئی اور خصائص بھی رکھتا ہے، لیکن اس حکم کا ایک فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی عطا فرمایا کہ ایسے لوگوں پر حضور کی روح پاک اس طرح متوجہ ہوئی کہ جن کے دل کو ذاکر کیا وہ حالت نیند میں بھی اللہ کے ذکر میں شاغل ہوتے۔ یہ فیض حضور کی امت کو بھی پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو ذکر قلبی جس کو نصیب ہوتا ہے وہ شخص نیند کی حالت میں بھی اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، اس کا دل اللہ کا ذاکر ہوتا ہے۔ عرفا بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص نیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذاکر ہو اور اس کا دل دائمی ذکر میں مگن ہو اور سویا ہوا ہو جب وہ شخص اور دل اس کا اللہ کی یاد کر رہا ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ندا دیتے، فرشتوں کو ندا دیتے اور کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو، دیکھو میرے اس بندے کو کہ وہ ایک مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے اور خالق کے ساتھ جاگ رہا ہے۔ اللہ
مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے اور خالق کے ساتھ جاگ۔ فرماتے ہیں میرے بندوں کے ساتھ سو رہا ہے اور میرے ساتھ جاگ۔ دیکھو میرے بندے کو کہ اس کی دو حالتیں، یعنی بندوں کے ساتھ نیند میں ہے اور میرے ساتھ بیداری میں ہے۔ تو نیند کی حالت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر عرفاء کرام نے یہ بھی بیان کیا، وہ لوگ جن کو یہ حالت نصیب ہے ان کی واردات ہوتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ عرفاء نے اور اولیاء کرام اور ذاکرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ کے بندے کا دل ذاکر ہو، اور خواہ حالت بیداری میں خواہ حالت نیند میں، جب اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل اپنی زبان حال سے اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، دل اللہ کا نام لیتا۔ اور عرفاء کہتے ہیں کہ جب قلبی ذکر رکھنے والا شخص جب اس کا دل اللہ کہتا ہے تو ہر بار اللہ جواب دیتا ہے لبیک عبدی، لبیک عبدی، بندے کا دل کہتا ہے اللہ، اللہ جواب دیتا ہے ہاں بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، ہاں بول میرے بندے۔ بندے کا دل کہتا ہے اللہ، اللہ جواب دیتا ہے لبیک عبدی، ہاں ہاں میرے بندے بول کیا چاہتا ہے۔ اب اس ذاکر کا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالی تجھ سے سوائے تیرے کچھ نہیں چاہتا، تجھ سے سوائے تیرے کچھ نہیں چاہتا۔ کتنی خوش نصیبی کی حالت ہے ان بندوں کی جن کے دل اپنے اللہ کو پکار رہے ہوں اور ہر پکار پر محبوب جواب دے رہا ہو لبیک عبدی، ہاں میرے بندے۔ جن کی ہر پکار پر ان کا محبوب جواب دے رہا ہو ہاں بول میرے بندے، ہاں بول میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر قربان جائیں اس بندے کے دل پر جو پھر جواب دے کہ اے اللہ تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا، فقط تجھی کو چاہتا، فقط تجھی کو چاہتا، تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ یہاں مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ گئی، اس کو بھی اولیاء کرام نے اور عرفاء کرام نے اپنی کتابوں میں درج کیا، کتب حدیث میں وہ میری نظر سے نہیں گزری، تصوف کی کتب میں عرفاء نے اس حدیث قدسی کو نقل کیا کہ کس طرح جب وہ بندہ کہتا ہے کہ تجھ سے فقط تجھی کو مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی اور شے مطلوب نہیں۔ حدیث قدسی یہ ہے جو عرفاء نے بیان فرمائی، وہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے اذا طلبنی عبدی، جب میرا بندہ مجھے طلب کرتا ہے وجدنی، مجھے پا لیتا ہے۔ جب میرا بندہ مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے۔ اذا وجدنی عرفنی، جب مجھے پا لیتا ہے تو اسے میری معرفت مل جاتی ہے۔ اذا عرفنی احبنی، جب اسے میری معرفت مل جاتی ہے تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اذا احبنی عاشقنی، جب مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ اذا عاشقنی فقتلتہ، جب میرا عاشق ہوتا ہے تو میں اسے شہید کر دیتا ہوں۔ جب میرا عاشق ہوتا ہے تو میں عشق کی چھری سے ذبح کر دیتا ہوں، وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ قتیل عشق ہو جاتا ہے، وہ قتیل عشق ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے عشق میں۔ اور جب میں اس کو اس عشق میں وہ موت، عشق میں نفس کی موت دیتا ہوں، اس کا نفس جب عشق کی موت مر جاتا ہے تو فرمایا پھر کیا کرتا ہوں، پھر میں اس کو دیت دیتا ہوں، اس کو دیت عطا کرتا ہوں۔ جب کوئی شخص کسی کو مار دے تو مارنے پر خون بہا دیا جاتا ہے، مارنے پر
خون بہا دیا جاتا ہے. جب کوئی قتل کر دے تو کیا دیتے ہیں؟ خون. اس کو کہتے ہیں دیت. خون بہا دیا جاتا ہے. تو ہمارا جب وہ میرے عشق میں قتل ہو جاتا ہے تو میں اس کو دیت دیتا ہوں. اور وہ دیت کیا ہے؟ انا دیت ہوں. میں خود اس کی دیت ہوں. میں خود اس کی دیت بن جاتا. یعنی جو میرے عشق میں مرتا ہے میں بطور دیت کے اس کو مل جاتا ہوں. میں اس کا ہو جاتا ہوں. پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں. اس لیے اللہ پاک ہر بار جب اس کا بندہ پکارتا ہے کہ میرے اللہ، وہ اللہ پوچھتا ہے بول میرے بندے کیا چاہتا ہے. اللہ پاک ہم کو بھی وہ دل عطا کر دے اور ہم کو بھی ذکر کا وہ حال عطا کر دے. اور اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. اور اس ذکر قلبی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جس کو ذکر قلبی نصیب ہو جائے اس کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس کا نفس مر جاتا ہے. اس کا نفس مر جاتا ہے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نفس اور دل یہ دو متضاد چلتے ہیں. نفس جب تک زندہ رہے، دوستو یہ بات یاد رکھنے کی، نفس جب تک زندہ رہے دل مردہ رہتا ہے. اور نفس جب مر جائے تو دل زندہ ہو جاتا ہے. نفس جب تک زندہ ہے، اور اس سے مراد نفس امارہ ہے. اس سے مراد کون سا نفس؟ نفس امارہ. یہ نفس امارہ جو ہمارے اندر میں پیدا کرتا ہے. وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ میں پیدا کرتا ہے. جو ہماری میں اور انا کو اکساتا ہے اور جو ہمیں اس دھیان لگاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. یہ جو ظالم نفس امارہ ہے، برائی پر اکسانے والا، خواہشوں پر اکسانے والا، تباہ کاریوں پر آمادہ کرنے والا، ظلمتوں میں بھٹکانے والا، ہلاکتوں میں گرانے والا، یہ نفس امارہ. تو یہ نفس جب تک زندہ رہتا ہے تب تک دل مردہ رہتا ہے. اور جب یہ نفس مر جاتا ہے تو دل زندہ. دل زندہ. تو جس کا دل زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خواہشوں سے تائب ہو چکا ہو. جس کا دل زندہ ہو اس کی خواہشیں نہیں رہتی. اس کی خواہشیں نہیں رہتی. اور جو خواہشیں کرے سمجھ لو کہ دل مردہ ہے. خواہش کرنا نفس کا کام ہے. اب خواہشیں کئی قسم کی ہیں. مال و دولت کی خواہش کرنا یہ بھی خواہش ہے، یہ بھی دل مردہ کی علامت ہے. جاؤ منصب کی خواہش کرنا یہ بھی مردہ دل کی علامت ہے. دنیا میں عزت، شہرت، ناموری کی خواہش کرنا یہ بھی مردہ دل کی علامت ہے. طاقت، جاہ و جلال، اقتدار، کرسی، اس کی طلب اور خواہش کرنا یہ بھی مردہ دل کی علامت ہے. حتیٰ کہ دنیا میں کسی قسم کی بھی خواہش اپنے دل میں رکھنا اور اس کی طلب رکھنا یہ مردہ دل کی علامت ہے. اور میں تو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہی کی تعلیمات سے اخذ کر کے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت میں اپنے درجات بلند ہونے کی خواہش کرنا یہ بھی ایک طرح کی موت ہے. اپنے درجات بلند ہونے کی خواہش کرنا کہ میں ولی بن جاؤں، میں ولی بن جاؤں، دوستو یہ بھی خواہش ہے. یہ خواہش رکھنے والا پایا نہیں کرتا. یہ خواہش رکھنے والا کہ میں ولی بن جاؤں یہ خواہش ہے، اس میں بھی میں کار فرما ہے. اس میں بھی کیا کار فرما ہے؟ میں کتب بن جاؤں، میں غوث بن جاؤں، میں ابدال بن جاؤں، میں اس درجے کا بن جاؤں، میرا درجہ اور اونچا ہو جائے، اور اونچا ہو جائے. ولایت میں، روحانیت میں، مراتب منازل میں اپنے ان مرتبوں کی بلندی کی خواہش دل میں رکھنا یہ بھی اللہ کا غیر ہے. یہ بھی اللہ کا غیر ہے. دوست خواہش رکھنے کی تو ایک ہی چیز تھی، اور وہ کیا کہ تو مل جائے، مولا تو مل جائے، محبوب مل جائے. بس خواہش تو ایک ہی تھی کام کی، وہ تو نے چھوڑ دی، باقی ہر خواہش کو سجا کے پھرتا رہا. تیرا دل مردہ ہے. یہ زندہ تب ہوگا جب ہر خواہش مر جائے گی. یہ زندہ تب ہوگا جب ہر خواہش مر جائے گی. تو ذکر قلبی اور زندہ دل کی ایک علامت یہ ہے کہ خواہشیں مر جاتی ہیں. کیوں مرتی ہے؟ کہ نفس مر جاتا ہے. نفس مر جاتا ہے.
اور دوسری علامت، بلکہ اسے میں مقام عرض کروں گا کہ ذکر قلبی رکھنے والوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ صاحب ذکر قلب، جس کا دل زندہ ہو اور جس کا دل ذاکر ہو اور اللہ کی یاد میں جس کا دل شاغل ہو، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب سوتا ہے حضور کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب سوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی منظوری ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں منظوری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ وحدانیت کے سمندر میں غرق ہوتا ہے، وحدانیت کے سمندر میں غرق ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہی اس دل کا مقام ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ اس دل کا مقام ہوتی ہے. یہ ذکر قلبی کی علامتوں اور اس کی پہچان میں سے. پھر انسان جب اس ذکر کی حالت میں، اس ذکر قلبی کی حالت میں آگے سفر کرتا ہے تو ذکر کی منزلوں میں اور اس ذکر کی راہوں میں ایک مقام آتا ہے، اس کو مقام تجلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام تجلی. اس مقام پر ذکر قلب کی راہوں میں تجلیات وارد ہوتی، انسان پر تجلیات وارد ہوتی، اور تجلی دو قسموں کی ہوتی. کتنی قسموں کی؟ ایک کو تجلی نوری کہتے ہیں، ایک کو تجلی ناری کہتے ہیں. نوری تجلی اور ناری تجلی. اور یہ اس ذاکر اور اس سالک اور اس اللہ کی راہ کی طرف جانے والے مسافر کے امتحانات ہوتے ہیں. اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ فرش سے لے کر عرش تک، فرش سے لے کر عرش تک کے سفر میں، روحانی سفر میں ہزار ہا مقامات آتے ہیں، اور ہر مقام سالک کے لیے امتحان ہوتا ہے، ہر مقام سالک کے لیے امتحان ہوتا ہے. اور جس مقام پر بھی رکاوٹ آ جائے، جس مقام پر بھی رکاوٹ آ جائے اور وہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، وہی مقام اس کے لیے شیطان ہوتا ہے. بڑے بڑے اونچے مقام آتے ہیں، اگر مقام کو دیکھیں وہ شیطانی مقام نہیں ہے، بڑے بڑے بلند روحانی مقام ہے. لیکن جو مقام اس شخص کی توجہ اللہ سے ہٹا دے اور اپنی طرف کر دے، اس بندے کا دھیان اللہ سے ہٹ کر اس مقام کی طرف ہو جائے کہ میں اس مقام میں پہنچ گیا، میں اس مقام کا حامل ہو گیا. کیونکہ ہر مقام کے آثار ہوتے ہیں، ہر مقام کی علامات ہوتی ہیں، ہر مقام کی برکات ہوتی ہیں. تو سالک کا کام اور ذاکر کا یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے نگاہیں بند کر کے بس چلتا چلا جائے. جس طرح گاڑی چل رہی ہو اور اس کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، اگر وہ کھلے ہوں اور گاڑی چلے تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے، اور راستے کے اسٹیشن بھی نظر آتے ہیں اور راستے کے شہر بھی نظر آتے ہیں، اور وہ دیکھتا جاتا ہے کہ اب میں فلاں اسٹیشن کراس کر گیا، فلاں اسٹیشن سے گزر گیا، اتنا سفر طے کر لیا، اب میں فلاں جگہ پہنچ گیا. تو مقام دھیان میں آتے جاتے ہیں، مقام دھیان میں آتے رہتے ہیں، اور مقام جتنے دھیان میں آئے وہ اصل منزل اتنی دور لگتی ہے، انتظار بڑھتا چلا جاتا ہے. تو سفر کا بہتر صورت کیا ہے کہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں، پردے گرا دیے جائیں کہ جس جس مقام سے بھی گاڑی گزرے کوئی اسٹیشن نظر ہی نہ آئے کہ کہاں سے گزرا اور کہاں سے نہ گزرا. بس وہی ایک اسٹیشن نظر آئے جہاں جا کے گاڑی رک جائے، جس منزل پر جا کر گاڑی رک جائے. پھر تو سفر میں عافیت ہے، پھر روحانی سفر میں عافیت ہے. اور اگر دائیں بائیں کے اسٹیشن اور مقام نظر آتے گئے تو خدا جانے وہ راستوں کی خوبصورتیوں میں کھو جائے. کوئی خوبصورت شہر نظر میں آ گیا تو اسی کو تکتا رہے گا، راستے کے اچھے مناظر سامنے آ گئے اسی میں گم ہو گیا. تو یہ تو زمینی مناظر ہے. اور دوستو، جب انسان روحانی سفر شروع کرتا ہے تو ہر مقام کے حسن کے جلوے، ہر مقام کے مناظر، ہر مقام کی برکتیں، ہر مقام کی کرامتیں، اور ہر مقام سے خوارق کے آداب کا ظہور ہوتا ہے، اور ہر مقام پر عجیب عجیب علامات ہوتی. حتیٰ کہ شیطان جب وہ سالک سفر کر رہا ہوتا ہے تو ہزار ہا مقام ایسے آتے ہیں
کہ شیطان بڑی بڑی اخروی اور روحانی نعمتوں کو حسین تر کر کے آنکھوں کے سامنے لاتا، کبھی عرش اور لوح و قلم کے جلوے کرواتا، کبھی جنتوں کے جلوے کرواتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے مختلف نظارے دکھاتا ہے، نقشے دکھاتا ہے مختلف روحانی مناظر کے، اعلیٰ بلند پائے کے مناظر کے، اتنے خوبصورت روحانی مناظر دکھاتا ہے اور اتنی خوبصورت روحانی برکتیں کھول کھول کر آشکار کرتا ہے، کس لیے کہ کسی میں کھو جائے، اس لیے کہ کسی منظر میں کھو جائے۔ بس منظر میں کھو گیا تو منزل رہ گئی، منظر میں کھو گیا تو منزل رہ گئی۔ مسافر کا یہ کام ہے کہ وہ راستے کے کسی منظر میں نہ کھوئے اور نگاہ فقط منزل پر رکھے، فقط منزل پر رکھے۔ اچھے مشائخ وہ ہوتے ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ میں فیصلہ نہیں دے رہا اور نہ میں اس پوزیشن میں ہوں، لیکن یہ سارے صوفیاء کرام جو فرماتے ہیں، میں تو ایک ناقل ہوں، میں ایک ناقل ہوں، میں تو ان میں سے کسی چیز سے بھی باخبر نہیں۔ اولیاء کرام عرفاء صوفیاء جو کچھ بیان کرتے ہیں اور جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، وہ آپ تک نقل کر دیا، بیان کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو سن کر اللہ پاک کچھ عطا کر دے گا تو مجھے اس بیان کی برکت سے کچھ نصیب ہو جائے گا۔ میں تو صرف بیان کرنے والا ہوں، نقل کرنے والا ہوں۔ صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اچھے مشائخ وہ ہیں جو اپنے مریدوں پر دوران سفر کسی منظر کو نہ کھولیں، دوران سفر مناظر آشکار نہ ہونے دے اور سب منظر چھپائے رکھیں، اور اچانک اس وقت جا کر پردہ اٹھے جب منزل پر پہنچ جائیں، اس وقت پردہ اٹھے جب منزل پر پہنچ جائیں کہ سالک کمزور ہے، کہیں کسی منظر میں کھو نہ جائے، اور اگر کسی منظر میں کھو گیا تو منزل رہ جائے۔ اور ہزاروں کرامتیں، یہ تو ذکر کے اوائل میں، مجھے یاد نہیں میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی یا نہیں، بہرحال اگر کی تو دہرائی گئی، اگر نہیں کی تو آپ سن لیں۔ یہ تو ذکر کی ادنا برکتوں میں سے ہے، ذکر کی اوائل دور کی ادنا برکتوں میں سے ہے، جو کسی کو چند دنوں کے بعد نصیب ہو جاتی ہے، کسی کو چند ہفتوں کے بعد، کسی کو چند مہینوں کے بعد، کسی کو سالوں کے حساب سے، اپنی اپنی طبیعت اور اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی استعداد ہے قبول کی۔ اس کی تو ادنا برکتوں میں سے ہے کہ جس زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوگا اور دل بھی اس کے ذکر میں شاغل ہونے لگے گا، اس زبان میں برکت اور تاثیر نہیں آئے گی، وہ اس کی اپنی تو تاثیر ہے ہی نہیں، وہ تاثیر تو اس ذکر کی ہے جو ہر وقت زبان پر رہتا ہے، وہ تاثیر اس ذکر کی ہے، تو پھر وہ اس زبان سے اگر کچھ کہہ دے گا تو اس سے کام ہو جاتا ہے، اس زبان سے وہ کچھ کہہ دے تو کام جیسے کہہ دے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ یہ اس ذکر کی لاج ہوتی ہے کہ میرا ذکر اس زبان پر ہر وقت رہتا ہے، تو اگر اس نے کوئی اور بات کہہ دی تو ذکر کی برکت سے وہ بھی پوری کر دو، اس زبان سے اگر اس نے کوئی دم کر دیا تو اگلے کا کام بن جاتا ہے، اس زبان سے دعا کر دی تو اگلے کا کام بن گیا۔ اب یہ تو اوائل اور معمولی ادنا برکتوں میں سے ہے، تو انسان اگر اس بات میں کھو جائے کہ میں تو دم کرتا ہوں تو اگلے کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، دم کرتا ہوں تو اگلا بیمار ہے صحت یاب ہو جاتا ہے، دم کرتا ہوں اس کی پریشانی ٹھیک ہو جاتی ہے، دعا کرتا ہوں اس کا کام بن جاتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہوں تو اسی طرح ہو جاتا ہے، اگر وہ اس دھیان میں کھو گیا تو بس سارا کچھ جاتا رہا۔ یہی شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا یہی حربہ ہے کہ وہ کسی چیز کو یہ سمجھ لے کہ بس میں پا گیا، بس میں پا گیا۔ اور دوستو حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ مولا کو نہ پائے اس نے کچھ بھی نہیں پایا، جب تک منزل کو نہ پائے، مقصود کو نہ پائے، اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ رستے میں چیزیں پانے والی نہیں ہیں، یہ آتی ہیں، سفر کے مناظر ہیں، گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی پر اگر یہ چیزیں کھلے تو سمجھو کہ وہ آزمائش میں ہے، اور کسی پر نہ کھلے تو سمجھو عافیت میں، سمجھو عافیت میں۔ یہ ہرگز گمان نہ کرے جس پر یہ رحمتیں اور یہ منظر اور یہ نظارے نہیں کھلے، یہ نہ سمجھے کہ وہ اس راہ پر چل نہیں رہا، نہیں، عین ممکن ہے اس پر زیادہ کرم ہو رہا ہو، اور اتنا کرم ہو رہا ہو کہ ان چیزوں کو چھپا کر اسے عافیت میں رکھ کر پہنچایا جا رہا ہو، اس منزل پر پہنچایا جا رہا ہو جو مقصود ہے۔ یہ تو راستے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے۔
سمرز کر رہا تھا، تو اس راستے پہ مقامات آتے ہیں اور تجلی کا ایک مقام آتا ہے. ایک تجلی ہوتی ہے نوری، ایک تجلی ہوتی ہے ناری. اب نوری تجلی کیا ہوتی ہے؟ اس میں ذکر کی حالتوں میں نوری تجلی جب ہوتی ہے، وارد ہوتی ہے، تو اس میں کبھی خود نور الہی چمکتا ہے بندے کے دل پر. اللہ جل مجدہ کی صفاتی، ذاتی اور صفاتی اور افعالی انوار میں سے کوئی نور چمکتا ہے، نور الہی چمکتا ہے. کبھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات، حضور کی روح پاک کی طرف سے آنے والے فیوزات میں سے کوئی فیض نور کی تجلی بن کے چمکتا ہے اور ذاکر کو نظر آتا ہے، ذاکر کو تجلی نظر آتی. کبھی نور قلب چمکتا ہے، دل سے نور اٹھتا ہے. کبھی نور روح ہوتا ہے، روح سے چمک اٹھتی ہے. کبھی نور ذکر ہوتا ہے، ذکر کی ایک تجلی اٹھتی ہے. کبھی نور ملائکہ ہوتا ہے، فرشتے اس ذاکر کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے. اب آپ کی مجلس ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. حدیث پاک میں ہے جہاں میرا ذکر ہو رہا ہو، آسمان سے میرے فرشتے اس ذکر کی مجلس میں اتر کے ساتھ شریک ہو جاتے. اس وقت تک آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں جب تک آپ ذکر سے فارغ نہیں ہو جاتے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ذکر کی کیفیت بیان کرتے ہیں. تو مجالس میں اسی طرح تنہائی میں بھی جب انسان تنہائی میں ذکر کر رہا ہے تو تنہائی میں بھی اللہ پاک کی طرف سے اس کے ذکر کی مجلس میں ملائکہ آتے ہیں. تو کبھی ان ملائکہ کا نور تجلی بن کے چمکتا ہے. تو یہ ساری تجلیات نوری ہوتی، اور ان تجلیات میں سے کسی کو ایک تجلی کسی وقت ملتی ہے، کسی کو دو مل جاتی ہیں، کسی کو تین، کسی کو ساری تجلیات بھی مل سکتی ہیں. کسی میں یہ ساری کی ساری نوری تجلیات یکجا بھی ہو سکتی. جب یہ تجلیات ملتی ہیں تو ان تجلیات کے ملنے سے اس انسان پر کچھ اثرات مترتب ہوتے ہیں، ذاکر پر، اس شخص پر اثرات مترتب ہوتے ہیں. ان تجلیات کے ملنے کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ اثرات ہیں. ان اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کون سی تجلی نصیب ہوئی، کیونکہ ہر تجلی کا اثر جدا جدا ہے، ہر تجلی کا رنگ جدا جدا ہے، ہر تجلی کی سمت جدا جدا ہے، ہر تجلی کے انعکاس کا محل جدا جدا ہے، اور ان کے خواص جدا جدا ہے. اور ان کے جو اثرات مترتب ہوتے ہیں سالک اور ذاکر پر، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس تجلی میں سے گزرا ہے اور اس کو کون سی تجلی نصیب ہوئی ہے. ان تجلیات کے آثار میں سے یکسوئی بھی ہے، بعضوں کے اثرات میں سے یکسوئی ہے، یعنی اس کو ذکر کی حالت میں رہتے رہتے یکسوئی کی نعمت مل جاتی ہے. اور یکسوئی کی نعمت مل جانے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ جلوت میں ہو، وہ خلوت میں ہو، وہ لوگوں میں بیٹھا ہو، وہ رات کی تنہائی میں اکیلا ہو، وہ بول رہا ہو، وہ خاموش ہو، وہ عبادت میں ہو، وہ ویسے چپ بیٹھا ہو، جہاں ہو، جس حال میں ہو، اس کا دل اللہ کی طرف یکسو رہتا ہے، منتشر نہیں ہوتا اس کا خیال. اللہ کی یاد میں یکسوئی نصیب ہوتی، کنسنٹریشن نصیب ہوتی ہے، اور اس کا دھیان ہر وقت پوری شدت کے ساتھ ہر حال میں اللہ کی طرف لگا رہتا ہے. یہ بھی آثار میں سے ایک اثر. اور اسی طرح اس کے اثرات میں سے توکل ہے. بعضوں کو ان تجلیات میں سے کسی تجلی کا اثر ملتا ہے اور اس کے اندر اللہ پر توکل اللہ کی صفت ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور وہ شخص اتنا متوکل ہو جاتا ہے اللہ پر اور اتنا بھروسہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور شے سے اس کی امید باقی ہی نہیں رہتی. یہ ان تجلیات کے اثرات میں سے کسی پر زہدن دنیا کا اثر ہوتا ہے، یعنی اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی رغبت اور محبت باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ دل اس کا دنیا سے اونچاٹ ہو جاتا ہے. دنیا کی رونقوں میں اس کا دل لگتا ہی نہیں. دنیا کی رونقوں میں اس کا دل، جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سرور آتا ہے، وہاں محبوب کی یاد زیادہ آتی، زیادہ سرور آتا ہے تنہائی میں. رونقوں میں اس کا دل نہیں لگتا. یہ بھی ایک اثر ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یہ اثر ملے، کسی کو دوسرا مل گیا، کسی کو، یعنی مختلف اثرات میں سے چند اثرات گنوا رہا ہوں. یکسوئی مل گئی، کسی کو توکل مل گیا، کسی کو، یعنی کوئی ایک اثر بڑھ گیا، کسی کو غرق رہنے اور اس یاد میں ڈوبے رہنے کی کیفیت مل جاتی.
غرق رہنے کی کیفیت مل جاتی، کسی کو محبت میں شدت مل جاتی، کسی کو اخلاص میں شدت مل جاتی، کسی کو سخا۔ الغرض ان تجلیات کے اثرات ہیں جو مختلف ذاکروں پر اور سالکوں پر مختلف شکل میں مترتب ہوتے۔ اور اسی طرح کبھی ان مقامات میں دوسری تجلی یعنی ناری تجلی کا ورود بھی ہوتا ہے۔ وہ ناری تجلی کبھی نفس کی طرف سے ہوتی، کبھی حرص اور طمع کی تجلی ہوتی ہے ناری، کبھی شیطان کی طرف سے ہوتی، مختلف شکلوں میں وہ تجلی بھی وارد ہوتی۔ اور حالت ذکر میں اگر وہ تجلی وارد ہو تو اس کے بھی اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ یہ بات دھیان سے سمجھ لیں اور دل نشین کر لیں۔ حالت ذکر میں جب آپ ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ اور کرتے رہیں ذکر کثرت کے ساتھ، تو ذکر کرتے کرتے مختلف وقت آتے ہیں کہ طبیعتوں میں تغیرات آتے ہیں، طبیعتوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، مزاج میں تبدیلیاں آتی ہیں، اندر کیفیتیں آتی ہیں بدلتی۔ یہ کیفیتوں کا بدلنا، تغیرات کا آنا، یہ تجلیات کا اثر ہوتا ہے۔ اور ان تبدیلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی تجلی ملی، آیا روحانی تجلی ملی ہے یا شیطانی تجلی ملی۔ اور شیطانی تجلی نفس کی طرف سے یہ شیطنت آئی ہے، حرص اور لالچ اور طمع کی شیطنت آئی ہے، شیطان کی طرف سے آئی ہے، خارج سے آئی ہے، داخل سے، یہ پتہ چلتا ہے۔ اور ان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اگر شیطانی تجلیات وارد ہوں تو انسان میں تارے کے شریعت ہونے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تارے کے شریعت ہونے کا رجحان بڑھنے لگتا ہے، نیکی اور بدی کے فرق کو مٹانے لگتا ہے، نیکی بدی کے فرق کو مٹانے لگتا ہے، اور اب یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر عبادت ساقط ہو گئی اور میرے اوپر اب حج ضروری نہ رہا، زکوٰۃ ضروری نہ رہی، روزہ ضروری نہ رہا، نماز ضروری نہ رہی، ظاہر شریعت کے احکام کی پابندی ضروری نہ رہی، اور کفار اور فجار اور فاسق و فاجر لوگوں سے اس کی طبیعت زیادہ میل کھانے لگتی، ادھر زیادہ رغبت ہونے لگتی، یعنی شریعت کی خلاف ورزی کا میلان معرفت کے نام پر اس کے اندر بڑھنے لگتا۔ یہاں میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ طریقت میں گمراہ کن باتیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ گمراہ کن باتیں کرنے والے طریقت کے باب میں دو طرح کے لوگ، کچھ تو وہ ہے جنہیں کچھ ملا ہی نہیں سرے سے، جو طریقت کی الف سے بھی واقف نہیں، اور ایک قدم بھی انہوں نے طریقت و سلوک کی راہ میں نہیں اٹھایا، اس سے شناسا ہی نہیں ہوئے، محض پیری کا، فقیری کا، درویشی کا، طریقت کا ایک جھوٹا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور مکاری اور عیاری کی زندگی اپنا لی ہے، اور پھر طریقت کے اور صوفیاء کے اقوال کو موڑ توڑ کر اپنی جھوٹی درویشی کا سکہ جمانے کے لیے اور دکان چمکانے کے لیے گمراہ کن باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عارف ظاہر کرتے ہیں۔ ایک تو ایسی صورت ہوتی ہے، میں اس صورت کی اس وقت بات نہیں کر رہا، وہ تو عیاں ہے، وہ صورت تو عیاں ہے، میں آپ کو ایک نازک مسئلے کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری گمراہ کن صورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے طریقت اور سلوک کی راہ میں منزلیں طے کی ہوتی، سلوک اور طریقت کی راہ میں منزلیں طے کرتے ہیں، چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کئی منزلیں طے کرتے ہیں، کئی مقامات میں سے گزرتے ہیں، کئی احوال میں سے گزرتے ہیں، کئی کیفیات میں سے گزرتے ہیں۔ دوران سفر، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو فرش سے عرش تک ہر جگہ امتحان ہی امتحان ہے، دوران سفر کوئی مقام امتحان بن گیا، آزمائش بن گئی، اور آزمائش کے طور پر شیطانی تجلی آئی اور اس نے اسے رحمانی تجلی سمجھ لیا۔ اب بات کو سمجھ گئے نا، اس نے اسے رحمانی تجلی سمجھ لیا، اور اس تجلی یا اس ایک مشاہدہ ہوا، اور اس مشاہدے سے اسے یہ خبر دی گئی، اس مشاہدے نے اسے یہ کہا کہ بس تو اب اتنے مقام کو پہنچ گیا کہ اب عبادت چھوڑ دے، اب تو واصل باللہ ہو گیا، عارف باللہ ہو گیا، اب شریعت، ظاہر شریعت کے احکام تیرے اوپر لازم نہیں رہے، بس اب تو دل سے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ تاثر اسے اس تجلی سے ملا، اس مشاہدے سے ملا جس کو وہ پہچاننے میں مغالطہ کر گیا اور ٹھوکر کھائی، اور اسی بات کو حق سمجھ کر اسی راہ پر چل پڑا، بس اس کے مقامات بھی گئے اور وہ شیطنت کے جال میں پھنس گیا۔ شیطان کا یہی طریقہ تھا اور یہی وعدہ تھا کہ باری تعالیٰ جو سیدھی راہ پر چلنے والے تیرے بندے ہیں، میں ان کی راہ میں آ کر تاک لگا کر بیٹھوں گا اور ان پر حملے کروں گا،
یہ ان حملوں میں سے ایک حملہ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ عرفاء کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طریقت و سلوک کی راہ پر چلے، اور کئی ایسے ہیں جو شیطان کے دور میں ان شیطانی تجلیات میں ایسے کھوئے کہ گمراہ ہو کر رہ گئے. بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں سالک اس امتحان کی جگہ پہ آ کے ڈگمگائے اور بہک گئے، گمراہ ہو گئے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اتنی بڑی آزمائش ہے اس راہ میں. اور کئی ایسے ہیں جو ان میں مست و بے خود ہو گئے اور کھو گئے، اور کئی ایسے ہیں کہ جو سلامتی کے ساتھ وہ کم ہیں، سلامتی کے ساتھ ان آزمائشوں میں سے گزرتے گزرتے اور کسی جگہ میں کھوئے بغیر عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئے. وہ کم لوگ ہیں جو عافیت کے ساتھ پہنچ گئے. سو ان چیزوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ان کے لیے جو اس راہ پر چلنے کا عزم رکھے، ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اس کی یاد میں، کثرت ذکر کے ساتھ وہ پہچانے. سو جب ایسے مقامات آئیں تو سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ کو بیان کرے، اپنے شیخ کو آگاہ کرے اور شیخ سے رہنمائی لے، شیخ سے رہنمائی لے. شیخ اس کی خبرگیری کرتا ہے، وہ شیخ سے دریافت کرتا رہے اور شیخ کی رہنمائی کے ساتھ چلے. یہ دو طرح کی تجلیات جس مقام میں آتی. اب چونکہ مشاہدہ ہوتا ہے، مقام ذکر میں مشاہدات کی منزلیں آتی، اور یہ مشاہدہ عین الیقین کہلاتا ہے. اگر مشاہدہ حق کا ہو، مشاہدہ، میں نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عرض کیا ہے پہلے. یہ کس طرح امتحان آتا ہے، کس طرح تجلی شیطانی وارد ہوتی اور کس طرح انسان اس میں بہکتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایک نور کی شکل میں بن کر اس سالک کے سامنے بہت بڑے تخت پر جلوہ گر ہوتا ہے اور ایک آواز دیتا ہے جس سے سالک سمجھتا ہے کہ یہ آواز من جانب اللہ آ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بندے، میں تیرا رب بول رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور تجھ کو عبادت کے ذریعے اور مجاہدات کے ذریعے میں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب سب کچھ تجھ پر ساکت ہوگا. اس طرح کی بات. اب یہاں بچ کر نکلنا یہ آزمائش میں کامیابی کی بات. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ جنگلوں کے زمانہ قیام میں ایک وقت آپ پر آیا کہ آپ کے سامنے شیطان ایک نور کی طرح چمکا، بادل کے سامنے کی شکل میں نور کی طرح چمکا، اور اس نے یہی حملہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ، تو نے میری اتنی عبادت کی ہے معاذ اللہ کہ میں اب تجھ پر شریعت اور عبادت کو ساکت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا عبادت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساکت نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے ساکت ہوئی؟ عبادت جب، یہ ظاہری عبادت، یہ کھڑے عبادت کرنا اور قدموں کا متورم ہو جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے قدموں کی خاک کے ذرے سے کروڑوں مقام نکلتے، جن کے قدمین شریفین، بلکہ جن کی نالین سے مس ہونے والی خاک کے ذروں سے ولایتوں کے مقام نکلتے، ان سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام ہوگا. جب عبادت اور شریعت ان پر ساکت نہیں ہوئی، آپ نے سوچا مجھ پر کیسے ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہے، دفع ہو جائے. وہ پھر انسانی شکل میں دوبارہ آپ کے سامنے آ گئے اور اس نے انسانی شکل میں آ کر کہا کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تم پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے سے میں سینکڑوں ہزاروں کو گمراہ کر چکا ہوں، لیکن تو اپنے علم کے زور سے بچ گیا. آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. تو میں ظالم، یہ اس سے بھی بڑا حملہ ہے، میں علم کے زور سے نہیں بچا، فقط اللہ کے فضل سے بچا. وہ پھر شکست خوردہ ہو کر اسی کمر ٹوٹ گئی، بھاگ گیا. تو اس طرح کے حملے یہ شیطانی تجلیات ہوتی اس دوران سفر میں. تو مرض کر رہا تھا یہ تو باطل مشاہدے، اور حق کے مشاہدے فقراء کو ہوتے، وہ کیفیت عین الیقین کہلاتی. اور تین منزلیں یقین کی ہوتی ہیں، ایک کو علم الیقین کہتے ہیں، ایک کو عین الیقین کہتے ہیں، ایک کو حق الیقین کہتے ہیں. علم الیقین یہ علماء کا مقام ہے، علم الیقین علماء کا مقام ہے، عین الیقین فقراء کا مقام ہے، اور حق الیقین عرفاء کا مقام ہے.
یعنی علماء کا یقین علم پر ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیں, علم الیقین کا مفہوم عرض کر رہا ہوں سادہ لفظوں میں. علماء کا یقین علم پر ہوتا ہے, علماء کا یقین علم پر ہوتا ہے, اور فقراء کا یقین مشاہدے پر ہوتا ہے. فقراء کا یقین دیکھنے پر ہوتا ہے, مشاہدے پر ہوتا ہے. اور عرفاء کا یقین دیکھنے پر بھی نہیں, فقط حق پر ہوتا ہے, فقط حق پر ہوتا ہے. اور جب فقراء مشاہدہ کرتے ہیں اور مشاہدہ حق انہیں نصیب ہوتا ہے, یہ دوران ذکر ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے انہیں مشاہدات نصیب ہوتے ہیں. اور وہ وقت آتا ہے جب عارف کی روح, ذکر قلبی کے بعد ذکر روحی جب انسان کرتا ہے تو اس کی روح مشاہدہ حق میں غرق ہو جاتی ہے, مشاہدہ حق میں غرق ہو جاتی ہے. وہ ذکر روحی بھی کرتا ہے, ذکر سری بھی کرتا ہے, ذکر خفی بھی ہے, ذکر اخفا بھی ہے. اس کی روح اللہ کے مشاہدے میں, مشاہدہ حق میں غرق ہو جاتی ہے. یعنی اس کی معرفت کے سمندروں میں ایسی ہوتا بن ہوتی ہے کہ جب جلوہ حق اس پر آشکار ہوتا ہے اور وہ اس کے جلوے, اس کے دیدار, اس کے مشاہدے میں غرق ہو جاتی ہے. یہاں اب روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں. جب انسان اس سفر کو طے کرتا کرتا اس کی روح مشاہدہ حق کے مقام کو پہنچتی ہے اور مشاہدہ حق میں گم ہوتی ہے, تو وہاں بعض درویش یہ کہتے ہیں, بعض عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ روح سے سوال کرتا ہے, روح سے سوال کرتا ہے کہ اے روح بتا, یہی رہنا ہے یا واپس جانا ہے, یہی رہنا ہے یا واپس جانا. اب واپس جانے کا مطلب سمجھاتا ہوں کہ میرے مشاہدے میں ہی گم ہو کر عمر بھر اسی میں گم ہو کے رہنا چاہتی ہو, یا یہ لذتیں اور حلاوتیں اور یہاں کے حصے معرفت کے لے کر واپس میری مخلوق میں بانٹنے کے لیے جانا چاہتی ہو. یہی رہنا چاہتی ہو گم ہو کر خود, یا جو دنیا میں گم ہو چکے ہیں انہیں میری راہ دکھانے کے لیے واپس جانا چاہتی ہو. بعض فقراء کہتے ہیں کہ اللہ پاک روح سے ایسا سوال کرتا ہے, اور سوال کو ایسا نہیں جس طرح زبان سے سوال ہوتا ہے, یعنی یہ دو روحوں کی کیفیت ہوتی ہے. وہ روحیں جو کمزور ہوتی ہیں, وہ روحیں جو کمزور ہوتی ہیں معرفت حق میں اور مقامات میں اور احوال میں استقامت کے اعتبار سے جو کمزور ہوتی ہیں, اور جنہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر واپس گئے تو کہیں ہم ہی گم نہ ہو جائیں, واپس گئے تو کہیں ہم ہی کھو نہ جائیں. یعنی جب مخلوق میں جائیں گے انہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے تو کہیں ہم ہی مخلوق میں کھوئے نہ جائیں. جن کو اتنی طاقت اور بھروسہ اعتماد نہیں ہوتا, استقامت نہیں ہوتی, وہ ڈر کے عرض کرتی ہے نہیں باری تعالیٰ واپس نہ بھیج, یہی گم رکھ, یہی رکھ. جو روحیں واپس نہیں آتی اس مشاہدے میں غرق ہونے کے بعد اور وہیں ڈوب جاتی ہے وہ مجذوب ہو جاتی ہے. جو روحیں وہیں ڈوب جاتی ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, یعنی اسی مشاہدے کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں, مشاہدہ حق کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں اور واپس لوٹ کر نہیں آتی. وہ کیا ہو جاتے ہیں, مجذوب, یعنی ہوش و حواس کھو گئے, وہ مجذوب ہو جاتے. اور وہ روحیں جن پر اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے اور جن کو اللہ نے زیادہ استقامت اور طاقت عطا کی ہوتی ہے, انہیں حکم ملتا ہے کہ تم نے یہ حصہ لے لیا, اب میرے بندوں میں جاؤ اور ان میں بانٹو, انہیں بھی میری طرف بلا بلا کے لا. یہ جہاں تک تم پہنچی ہو اے روح, جہاں جس مشاہدے کے سمندر تک تو پہنچی ہے, جا اوروں کو بھی لا, یہاں تک اوروں کو بھی پکڑ پکڑ کے لا اور ان کو بھی اس سمندر میں غوطے دے. تو ایسی روحیں لوٹ آتی ہیں, یہ سالک ہوتے ہیں, یہ اہل صحب ہوتے ہیں, اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی رہنمائی اور اپنی مخلوق کی رہبری اور اپنی مخلوق کی رشد کا فریضہ سونپتا ہے, اپنی مخلوق کی رشد کا فریضہ سونپتا ہے. جو روحیں گم ہو جائیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو فیض ملتا ہے وہ بطریق ولایت ملتا ہے, بطریق ولایت ملتا ہے. اس میں جذب غالب آ جاتی, اور بعضوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک پرورش ہر ایک کی حضور کی روح پاک کرتی, پرورش ہر ایک کی بل واسطہ یا بلا واسطہ, ہر ایک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کرتی. کبھی بل واسطہ کرتی ہے, کبھی بلا واسطہ. میں پچھلے درس میں مجھے یاد آ گیا, میں بیان کر چکا ہوں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کو پہلے مشائخ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے اور وہاں سے حصہ دلا کر پھر مشائخ کی تربیت کے لیے آتی ہیں روحیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مشائخ ان کی تربیت و پرورش کرنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. سو تربیت اور پرورش ہر کسی کی اسی بارگاہ سے ہوتی. ساری کائنات میں جہاں جہاں جس کی روحانی پرورش ہو رہی ہے، روحانی پرورش کرنے والی روح پاک ایک ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. کسی کو پتا چلے یا نہ چلے. تو جن کو اس روح پاک سے فیض بطریق ولایت ملتا ہے وہ ڈوب جاتی ہیں، یعنی گم ہو جاتی ہیں، جذب میں مغلوب ہو جاتی ہیں. اور بعض روحوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کا فیض بطریق نبوت ملتا ہے. بطریق نبوت نہیں ملتی، اب میری بات کو اس سے مراد نبوت ملنا نہیں، طریق نبوت ملتا ہے. ان آثار فیض میں وہ پائے جاتے ہیں. تو جو بطریق نبوت وہ فیض ملتا ہے وہ روح جذب میں نہیں جاتی، وہ صاف میں رہتی ہیں. ان کے سپرد اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کا فریضہ ہوتا ہے. یعنی وہ بطریق انبیاء کام کرتے ہیں کہ ادھر سے لے کر پھر اللہ کی مخلوق کے پاس آتے ہیں، توجہ الی الخلق کرتے ہیں، مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے اور مخلوق کو بھی انبیاء کی طرح پکڑ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جاتے ہیں. اور جن کو بطریق ولایت فیض ملے تو وہ پھر اپنے کمال میں مست رہتے ہیں. ان کی روح مشاہدہ حق کے سمندر میں ڈوب گئی، غرق ہو گئی، مست رہی. سو ان کا مقصود اپنا کمال ہوتا ہے، ان کا مقصود اپنا کمال ہوتا ہے. اور ان کا مقصود اوروں کو بھی باکمال کرنا ہوتا ہے، خود باکمال ہو کر اوروں کو بھی باکمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ عین الیقین کی کیفیت. تو جو فقراء عین الیقین کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ان میں پھر روحیں دو طرح کی ہو جاتی. اور اس کے بعد پھر اگلی منزل آتی ہے جہاں حق الیقین کا مقام ملتا ہے. یہ تو مشاہدے کے باعث ان کو یقین نصیب ہوا تھا، اور جب حق الیقین آتا ہے تو وہ انسان مشاہدات سے بھی گزر جاتا ہے، مشاہدات سے بھی گزر جاتا ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا ظاہر خالق کے ساتھ ہوتا ہے، باطن خالق کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، باطن خالق کے ساتھ یعنی چمٹا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بالکل وہ بات جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہاں آ کر ختم کر رہے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو کہ سویا ہوا میرے بندوں کے ساتھ ہے اور میرے ساتھ جاگ رہا ہے. بندوں کے ساتھ نیند میں ہے، میرے ساتھ بیداری میں. یعنی ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، باطن خالق کے ساتھ ہوتا ہے. اور باقی سب نقش مٹ جاتے ہیں، باقی سب نقش مٹ جاتے ہیں. بس ایسا شخص مرد حق ہوتا ہے، وہ صاحب حق الیقین ہوتا ہے. اس حق الیقین کے مقام پر پہنچ کر پھر کچھ اور مشاہدات شروع ہوتے ہیں. ان کا ذکر عرفاء اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، ان کا ذکر پھر اور تفصیل میں اور بڑا گہرا ہوتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ التجا اور ہم استدعا کرتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہماری زبان کو، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو، سر کو، خفی کو، ہر شے کو اپنا ذاکر بنائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے ذکر میں شاغل کرے اور اپنی ذکر کی ظاہری اور باطنی برکتوں سے ہر لمحہ مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت